قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ 2020 خیریت سے تو نہیں گزرا، لیکن 2021 سے متعلق ایسی پیشگوئیاں سامنے آ رہی ہیں جو انتہائی تباہ کن ثابت ہونے والی ہیں۔ دوستو، دنیا کے حالات انتہائی تیزی سے بدل رہے ہیں، اور میں کیا متعدد ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی جن سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حالات بہتری کی طرف جانے کی بجائے تباہی کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سال 2021 میں کیا بڑا ہونے جا رہا ہے۔ دوستو، اور کچھ ہو نہ ہو، آج کی ویڈیو میں بھارت اور سعودی عرب سمیت عرب ممالک کی تباہی سے متعلق آپ کو ایسی خبریں دینے جا رہا ہوں جو انتہائی حیران کن ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دی اکانومسٹ میگزین کی سال کے آخر میں پیش کی گئی رپورٹ نے اس وقت پوری دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ آئیے آپ سے یہ رپورٹ بھی شیئر کرتے ہیں۔ دوستو، اکانومسٹ میگزین کے مطابق سال 2021 اور 2023 کا سال عالمی جنگ کے سال کا اشارہ دے رہا ہے اور تھرڈ ورلڈ وار کے بادل امڑ رہے ہیں۔ دوستو، میگزین کی اس رپورٹ کو اگر مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کی نظر میں دیکھا جائے تو اس بات کے قوی امکان ہے کہ سال 2021 دنیا کے حالات بدل کر رکھ دے گا۔ دفاعی مبصرین کے مطابق مشرق وسطیٰ میں جنگ کا سب سے اہم مرکز اس وقت ایران ہی ہے، اور میری اس ویڈیو کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیں کہ اگر 2021 میں کوئی بھی جنگ سٹارٹ ہوئی تو اس کی پہل ایران پر حملے سے ہی ہوگی، کیونکہ عالمی طاقتیں نہیں چاہتی کہ ایران جوہری طاقت بنے۔ ایران پر اگر کسی بھی قسم کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی اہم وجہ ایران کا جوہری پروگرام ہی ہے، اور یقین کریں ایران نے پیٹ پر پتھر باندھ کر جوہری طاقت بننے کی ٹھان رکھی ہے، اور کئی مبصرین کا کہنا ہے کہ ایران جوہری طاقت بننے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ دوستو، ایران کی جوہری طاقت بننے کا سب سے بڑا خطرہ سعودی عرب کو ہے، جو نہیں چاہتا کہ ایران جوہری طاقت بنے۔ دوسرا بڑا مسئلہ اسرائیل کو ہے، کیونکہ اسرائیل خطے میں بدماشی کا رول ادا کرنا چاہتا ہے، اور اسرائیل کو ڈر ہے کہ اگر ایران جوہری طاقت بن گیا پھر نہ تو امریکی چودراہٹ قائم آئے گی اور نہ ہی اسرائیل کی طاقت، کیونکہ ایران کا ایک دھماکہ چند لمحوں میں عالمی طاقتوں کا ملیہ میٹ کر دے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں یہاں شیعہ سنی کو لے کر کوئی فساد کی بات کر رہا ہوں، البتہ یہاں یہ ضرور کہوں گا ایران اور سعودی عرب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ اگر یہ دونوں ممالک کسی بھی محاذ پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے تو نقصان صرف اسلام کا ہی ہوگا۔ دوستو، اکانومسٹ میگزین کے مطابق پاکستان کے حوالے سے بھی ایک چونکا دینے والی خبر سامنے آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں موجودہ پارلیمانی نظام کا خاتمہ اور نئے انتخابات صدارتی نظام کے تحت ہوں گے۔ دوستو، اگر پاکستان کے حالات کو دیکھا جائے تو میگزین کی یہ رپورٹ بھی درست ثابت ہوتی نظر آتی ہے کہ پاکستان میں اگلے الیکشن صدارتی نظام کے تحت ہی ہوتے نظر آئیں گے۔ دوستو، دوسری طرف عالمی شہرت یافتہ ماہر علم نجوم ایم اے رشید خان دہلوی نے بھی پاکستان میں صدارتی الیکشن کی پیش گوئی کر دی ہے۔ دوستو، ماہر نجوم الحاج ایم اے رشید خان دہلوی کی اس سے قبل پیش گوئی جو درست ثابت ہو چکی ہیں، ان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی، بھارتی وزیر اعظم شاستری کی موت، لیڈی ڈیانا کے ہاں لڑکے کی پیدائش، پاکستان ایٹمی قوت، وزیر اعظم عمران خان، دیگر عالمی اور ملکی پیش گوئیاں شامل ہیں۔ ماہر علم نجوم نے مزید پیش گوئی کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ سال 2021 میں کشمیر، خالصتان تحریک آزادی، آسام، ناگالینڈ کی علیحدگی پسند تحریکیں کامیابی سے ہمکنار ہوں گی اور بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ پیش گوئی کے مطابق سال 2021 میں بھارت چین پاکستان جنگ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوگی۔ بھارت کے اندر کئی آزاد ریاستیں قائم ہوں گی، امریکہ میں گورے کالے میں فساد شروع ہوں گے اور امریکہ میں کئی نئی ریاستیں قائم ہوں گی۔ سال 2021 میں چین دنیا کے نقشے پر سپر پاور بن کر ابھرے گا۔ پاکستان، ترکی، چین، روس کا اتحاد قائم ہوگا جو گریٹر اسرائیل کی تعمیر میں بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہوگا۔ دوستو، ماہر علم نجوم کی مزید پیش گوئیوں کے مطابق یہ پیش گوئی بھی شامل ہے کہ بھارت امریکہ میں معاشی حالات اور معیشت کا شیرازہ بکھر جائے گا، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہوگا اور معدنیات کے چھپے ہوئے خزانے دریافت ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان اپنی مدت وزارت پوری کریں گے۔ اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد قائم نہیں رہ سکے گا۔ مسلم ممالک میں ایک اور ملک ایٹمی قوت بن کر ابھرے گا۔
डॉलर के मुकाबले में यूरो का बड़े आजम एशिया में नई करेंसी के तौर पर इजरा होगा। मगरबी ममालिक में इस्लाम बड़ी तेजी से फैलेगा। चीन, तुर्की और ईरान पाकिस्तान के मुखलिस इत्तेहादी साबित होंगे, जबकि पीपल्स पार्टी के लिए फातिमा भुट्टो सामने आएंगी। दोस्तों, इस वक्त आलमी मंजरनामे पर बड़े बड़े इत्तेहाद सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में 2 बड़े इत्तेहाद बन चुके हैं। इनमें पहला ग्रुप अमेरिका और इसके इत्तेहादी हैं, जिनमें अमेरिका का साथ भारत, फ्रांस और दीगर नेटो ममालिक दे रहे हैं। लेकिन यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर तस्वर करता है, बिल्कुल खोखला हो चुका है। ये इत्तेहाद इस कदर ताकतवर नहीं कि बनाए हुए इत्तेहाद का मुकाबला कर सके। आप यकीन करें, अमेरिका के मुकाबले में चीन ने जो इत्तेहाद बनाया है वो इंतहाई ज़बरदस्त है, जिनमें चीन के साथ रूस, पाकिस्तान, तुर्की जैसे मुल्क शामिल हैं। इस इत्तेहाद की खास बात यह है कि इसमें दुनिया की 2 बड़ी ताकतवर फौजें रूस और चाइना हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके पास दुनिया का खतरनाक से खतरनाक तरीन और जदीद से जदीद तरीन हथियार मौजूद है, जो पल में किसी भी मुल्क की तबाही का बाइस बन सकते हैं। दूसरे नंबर पर इस इत्तेहाद में जंगजू फोर्सेस भी शामिल हैं। जी हाँ, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो दुनिया की नंबर 1 फौज पाकिस्तान के पास है, जो इंतहाई निडर फोर्स है। तुर्की, ईरान जैसी फोर्सेस ने अमेरिका और इसराइल जैसी ताकतों को वक्त में डाला हुआ है। आप हाल ही में आज़रबाईजान जंग को देख लें। आज़रबाईजान को तुर्क फौज का सहारा था, जबकि दूसरी तरफ आर्मीनिया को इसराइल और अमेरिका जैसी ताकतों का सहारा था। लेकिन आज़रबाईजान ने तुर्की के साथ मिलकर इस जंग को जीता और बरसों पुराने अपने इलाके नगोर्नो कराबाख को फतह कर लिया। अब साल 2021 कश्मीर की आज़ादी का साल है। मुबस्सिरीन का कहना है साल 2021 में यकीनी तौर पर पाक भारत जंग या चीन भारत जंग के वाज़िया इम्कानात मौजूद हैं। और यहाँ एक बात क्लियर करता चलूँ, किसी सूरत कोई भी मुल्क अपने अपने जोरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। ये एक महदूद जंग होगी, जिसमें चीन लद्दाख को फतह करेगा और पाकिस्तान कश्मीर को। भारत से मुतलिक पेशगोई और दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 इंतहाई तबाहकुन साबित होने वाला है, जिसमें भारत के टुकड़े टुकड़े होने के वाज़िया इम्कानात मौजूद हैं। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।